آج کا موضوع ہے غسل جنابت۔ غسل کا طریقہ آنے سے پہلے یہ آنا ضروری ہے کہ غسل فرض کیسے ہوتا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اکثر ان مسائل کو لوگ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں کوئی عجیب سا ہی معاملہ ہے، اونچی اونچی آواز میں گالیاں نکالنی ہو تو کسی کو کوئی شرم نہیں آتی، بڑوں سے بدتمیزی کرنی ہو اونچی اونچی آواز میں کوئی شرم نہیں آتی، تو مسائل پوچھنے میں اکثر اوقات ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اسلام میں طہارت کے مسائل میں بڑی بڑی باریکیاں اور پیچیدگیاں ہیں، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے غسل واجب کرنے والی چیزوں کے متعلق آپ سے جو ہے وہ مختصر اور جامع جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ غسل کے طریقہ تو بعد میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ غسل واجب کیسے ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے پہ غسل واجب نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے مجھ پہ واجب ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس پہ واجب ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ غسل ضروری نہیں ہے اس مسئلے میں۔ تو اپنی گمان سے جو ہے وہ چیزیں نہیں، بلکہ شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو دیکھیں۔ مختلف کتب کے اندر غسل کو فرض کرنے والی مختلف چیزیں ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کو فرض کرنے والی بنیادی طور پہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مہذب انداز میں جملہ ارشاد فرمایا انما الماء من الماء، ارشاد فرمایا کہ پانی سے ہے۔ پہلے ماء سے مراد غسل ہے، دوسرے ماء سے مراد ہے منی کا ٹپک کے نکلنا جسم سے۔ تو حضور فرماتے ہیں انما الماء، یعنی غسل تب فرض ہوتا ہے من الماء جب جو ہے وہ مادہ ٹپک کے باہر نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب کرنے والی ایک چیز بتا دی کہ، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جگر میں گرمی ہو تو اس کی وجہ سے جب بندہ پیشاب کرتا ہے یا پخانہ کرتا ہے تو اس سے پہلے یا بسا اوقات پخانہ کرنے کے بعد تھوڑا سا لیس دار مادہ نکلتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھ پر غسل فرض ہو گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو دوسرا ماء ہے اس کا معنی ہے ٹپک کر پانی کا نکلنا، اور یہ پانی جو ہے وہ ٹپک کر نہیں نکلا، اس لیے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اس کو عربی کے اندر احادیث میں مزی کے نام سے پکارا گیا ہے، اس کا نام مزی رکھا گیا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ منی میں غسل ہے اور مزی میں وضو ہے۔ یعنی اگر کسی کو ایسی صورتحال لاحق ہو کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں یا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو لیسدار مادہ سا نکلتا ہے، اس سے جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو ضروری ہوتا ہے بس۔ اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پاک ہیں۔ ہاں اگر وہ جو ہے وہ کپڑے کو لگ جائے یا جسم کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، لیکن اس صورت میں غسل ضروری نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر وضو کر لیں گے تو آپ شرعی طور پہ پاک قرار پائیں گے، آپ پاکوں میں شمار کیے جائیں گے۔ صرف غسل اس وقت فرض ہوتا ہے، دوبارہ میری بات غور سے سن لیں، جب پانی جو ہے وہ ٹپک کے نکلتا ہے، چاہے کسی صورت میں بھی نکلے، وہ احتلام کی صورت میں نکلے، وہ بیوی کے پاس جانے سے نکلے، کسی صورت سے بھی وہ پانی جب ٹپک کے نکلے گا۔ ٹپک کے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ جس کو روکنا چاہے تو رکے نہ، اس کا بندے کا اس میں اختیار نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں قرآن میں ماء دافق، خلق من ماء دافق،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو ٹپکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، تو اس لیے اس بات کو دوبارہ پلے باندھ لیں، جب تک پانی جو ہے وہ ٹپک کے نہیں نکلے گا، انزال نہیں ہوگا، اس وقت تک غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور دوسری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے دو ہی چیزیں بتائی تھی کہ صرف دو چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے، ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی، اس کی وضاحت بھی عرض کر دی، اور دوسری چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ وہ اس میں تو تھا کہ انزال ہو چاہے جیسا بھی، اس میں یہ ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو مرد کے اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، اگرچہ پانی ٹپک کے نہ بھی نکلے تو شرعی طور پہ جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صرف شرعی اعتبار سے ان دو چیزوں سے ہی بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، باقی اس کے تھوڑے سے مسائل ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بندہ جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پانی نکل گیا ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے لباس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی نشان نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی اس پہ غسل فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غسل فرض ہونے میں جو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا آپ کوئی بھی لگا لیں، ان دونوں کے اندر ہی آئیں گی، ان سے باہر شرعی اعتبار سے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ لباس یا جسم، ان میں سے کسی کو بھی یہ لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اگر لباس کو لگا ہے تو اتنا حصہ جو ہے وہ دھو لیا جائے، ایک دفعہ دھو لیں، دو دفعہ دھو لیں، تین دفعہ دھو لیں، دھونے کے بعد اگرچہ اس کا نشان جسم پہ جو ہے وہ لباس پہ لگا بھی رہے تو شرعی اعتبار سے وہ پاک ہے، اس لیے کہ جب تک آپ نے شرعی حجت پوری نہیں کی تو وہ پاک نہیں ہوا۔ شرعی حجت آپ نے پوری کر دی ہے، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جب آپ نے وہ پورا کر دیا ہے تو بظاہر وہ آپ کو نشان اس کا نظر بھی آ رہا ہو تو شرعی حجت پورے کرنے کی وجہ سے آپ کا وہ لباس پاک ہی ہوگا، اسی کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا جس لباس کو لگا یا جسم کو لگا، آپ نے اس کو صاف کیا، ابھی وہ خشک نہیں ہوا، ابھی تر ہی ہے، تو ایسے تر جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں غسل جنابت کے متعلق جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے، اور لباس کے متعلق بھی، پاکی اور ناپاکی کے متعلق بھی، کہ اگر جسم پر یا لباس پر یہ مادہ لگ جاتا ہے، یہ پانی لگ جاتا ہے تو آپ اس کو دھو لیں۔ نمازی بندے کے لیے شرعی طور پہ فقہاء نے لکھا ہے زیادہ نہیں تو جب وہ سو کر اٹھے نا تو وہ احتیاطاً اپنے جو ہے وہ کپڑوں کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ احتلام ہو جاتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے، یا بس اوقات پتہ نہیں چلتا، تو بندہ اسی کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے، پہلے فقہاء نے اس لیے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا، دیکھ لیا، چیک کر لیا جائے تاکہ ایسی صورتحال ہو ہی نہ، لیکن اگر ایسی صورتحال میں بندہ نماز ادا کر لے تو پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ جو مثلاً آج کے دور میں 5 روپے کا جو ٹھیپا ہے، اس کے برابر اس سے زیادہ لباس پہ وہ پھیل گیا ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو پڑھ بھی لی ہو تو دوبارہ لٹانی پڑے گی، چاہے 1 دن کی ہو، 10 دن کی ہو، جتنی بھی ہوں۔ لیکن اگر اس سے کم لگا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ نماز ادا کر بھی لیں تو پھر آپ کی نماز اس سے ادا ہو جائے گی، آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔